اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانقاہ ٹی وی اور ایک شمارے میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان محترم اعجاز صاحب۔ آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا سلسلے نقشبندیہ، اور سلسلے نقشبندیہ کے کیا اسباق رہتے ہیں، کیا طریقہ رہتا ہے۔ آپ کے ساتھ مخاطب ہے محترم اعجاز صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابتدا میں اپنے آپ خاندان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، میرا نام جیسے آپ نے لیا، پورا نام اعجاز الحق ہے۔ میں نے آج سے قریب 30-31 سال قبل گاندربل ضلع کے اندر ایک علاقہ ننر ہے، وہاں پر میری پیدائش ہوئی، تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی، اور ایک ایسے گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی جو نسل در نسل علم و عرفان کی خدمت کرتا چلا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم تھا مجھ پر کہ بچپن ہی سے مجھے کھیل کود کے ساتھ ساتھ تربیت پانے کا، تعلیم حاصل کرنے کا جو ماحول ملا وہ علم و معرفت سے بھرا ہوا تھا، پر تھا۔ میرے والد گرامی مرحوم حضرت مولانا غلام نبی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وادی کے ایک نامور، مشہور اور معروف بزرگ گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں۔ میرے دادا مرحوم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عالم گزرے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے پردادا صاحب حضرت مولانا عین الدین صاحب ایک بہت ہی بڑے عالم، بلکہ علامہ، کئی کتابوں کے مصنف، اور بہت ہی دینی روحانی ایک شخصیت، ایک بہت بڑی علاقے کی جانے پہچانے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا تعلق اصل میں تحصیل کنگن میں ایک جگہ سرفراو ہے، وہاں سے تھا۔ تو والد صاحب دین کی خدمت کے سلسلے میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ کافی عرصہ سری نگر میں بھی فتح قدل کے اندر کام کیا، اس کے بعد ننر میں آئے، وہاں خانقاہ مرتب کی۔ تو میری تعلیم دونوں طریقے سے ہوئی، مروجہ تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع ملا، اور والد صاحب کے زیر نگراں کئی مدارس یہاں دینی چلتے تھے جو آج بھی رواں دواں ہیں۔ تو وہاں پر بھی مجھے اپنا دینی جو سفر ہے یا دینی علوم حاصل کرنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں دونوں کشتیاں اللہ کے فضل سے اور والد صاحب کی محنت سے میرے ہاتھ لگی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نعمت یہ حاصل ہوئی کہ ہفتہ وار ہمارے گھروں میں، ہماری خانقاہوں میں مجالس ہوا کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ دینی مجلس، بلکہ کوئی بھی مجلس دنیا کی ہو، مجلس اپنے رنگ دیے بغیر، چھڑ کے بغیر رہی نہیں کرتی۔ اب طالب تک ہے، اس کے اندر ظرف کتنا ہے، اس کی شوق اس کا کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، پیمانہ کتنا ہے، نیت کتنی ہے، اسے اتنا ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ لوہار کے پاس جائیں اور وہاں کے اثرات سے ہم خالی آئیں، اور عطار کی دکان پر جائیں اور عطر کی خوشبو سے ہم خالی ہوں۔ تو ان مجلسوں کا ایک اثر تھا، بہرحال وہ حضرت کے خانوادوں میں سے تمام پر رہا، کم و زیادہ لیکن رہا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور خوش نصیبی ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بڑا فضل جسے میں سمجھتا ہوں، کہ میں والد صاحب کے ساتھ ان کے تقریباً تمام اسفار میں رہا، جتنے بھی انہوں نے سفر کیے، اور ان کے سارے اسفار جو تھے وہ دین ہی کی نسبت سے ہوا کرتے تھے۔ واعظ و تبلیغ، مجلس، ذکر و اذکار کی کیفیات، لوگوں سے ملنا، لوگوں کی سننا، لوگوں کی تربیت کرنا۔ اگرچہ میں کم سن تھا، کم عمری میں تھا، لیکن وہ رنگ کہیں نہ کہیں وہ اپنے اثرات وہ ثبت کیے جا رہا تھا۔ اور مجھے یاد ہے 2005 میں الحمدللہ اور بحمد اللہ تعالی حضرت کے ساتھ ان کے چند مریدین کی ماں مجھے سفر محمود کا بھی شرف حاصل ہوا، جبکہ اس وقت میں 7ویں جماعت کے اندر پڑھ رہا تھا، اور عربی میں بھی کچھ ابتدا کی کتابیں اور قرآن مجید کا ناظرہ وغیرہ چل رہا تھا۔ اس لیے آپ کے سوال میں تھوڑا سا میں نے طول اپنی بات کو دیا، کیونکہ مجھے جب کبھی بھی جہاں بھی تعارف پیش کرنے کا موقع ملتا ہے
تو میں فخراً یہ کہتا ہوں کہ میں مولوی غلام نبی صاحب کا فرزند ہوں، اور اس سے بڑھ کر اپنے تعارف کے لیے میں نہ کسی لقب کو پسند کرتا ہوں، اور میں دعا گو بھی ہوں اور استدعا بھی کرتا ہوں سبھی اپنے احباب سے، اقارب سے، کہ آپ یہی دعا کریں کہ جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے بال واسطہ یا بلا واسطہ، با ارادہ یا بلا ارادہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ان سے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے والد صاحب تھے، آپ نے کہا کہ وہی ہمارے رہبر تھے، وہی ہمارے مرشد تھے، ان کو یہ جو سلسلہ تھا، سلسلہ نقش بندیہ، تو یہ تعلیم ان کو کہاں سے ملی تھی؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک عالم خاندان سے تھے، جیسے کہ میں نے تھوڑا سا شجرہ آپ کو اپنے پردادا تک پہنچایا، اس کا ایک اثر تھا، اور اس اثر کی وجہ سے انہیں ایک جستجو تھی، ایک تلاش تھی ایک صحیح مربی کی، صحیح مرشد کی۔ چونکہ ان کے وصال کے بعد، ان کے میرے دادا پردادا کے وصال کے بعد وہ اس اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے نکلے، تو کئی ایسے نام ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور میری یاد جہاں تک تعلق رکھتی ہے، میری جانکاری جہاں تک تعلق رکھتی ہے، جن سے ان کو رہبری حاصل ہوئی۔ ترال کے کئی بزرگ ایسے گزرے جن سے انہیں رہبری ملی۔ حفیظ الرحمان کے ایک بہت بڑے عالم بھی ہوا کرتے تھے، مشکات شریف پڑھایا کرتے تھے ابا کدل کے اندر، اور ایک روحانی بزرگ بھی تھے جن کے کئی ایسی کرامات ہیں جنہیں شاید میں میڈیا پہ بیان کرنے سے کترا بھی جاؤں، کیونکہ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، جن کی بات میں اپنی وکالتاً کے طور پر پیش کروں۔ حضرت فرمایا ہے، جس نے حق بات، اچھی بات ان لوگوں تک نہ پہنچائی جو اس کے اہل تھے، جنہیں اس بات سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، اس نے نہ وہ بات ان تک پہنچائی، تو اس نے ان لوگوں پر ظلم کیا۔ لیکن جس نے اسی بات، حق بات کو، صحیح بات کو ان تک پہنچایا جو اس کے اہل نہیں تھے، تو اس نے اس حق بات پر ظلم کیا۔ ظاہر ہے کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ منازل طے کرنے ہوتے ہیں، ورنہ انسان اپنی عقلی سطح سے شاید اسے تسلیم نہ کرے، اور تسلیم نہ کرنے کے الٹے نتائج یہ پڑ سکتے ہیں، شاید اس کی مخالفت بھی کر لائے۔ اس لیے میں تھوڑا کم اور دھیمے اور نرم لہجے کی گفتگو پسند کروں گا۔ تو بہرحال حفیظ الرحمان صاحب عالم بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی تربیت بھی انہیں ملی، لیکن جن کے ذریعے سے وہ مریدیت سے ہٹ کر مراد میں تبدیل ہو گئے، اور چار چاند لگ گئے ان کے اس روحانی کیریئر میں، آپ سمجھیں، اور ان سے پھر آگے لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف ریاست، بیرونی ریاست، نہ صرف ملک، بیرونی ممالک سے لوگ مستفید ہوئے۔ وہ ہمارے علاقے گوٹلی باغ کے اندر ایک معروف بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں، حاجی میر عالم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تربیت یافتہ تھے، اور ان کے صحبت اور ان کی تعلیم اور ان کی سرپرستی کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت کو ان کے یہاں سے خلافت بھی ملی، اور پھر اسی سلسلے کو انہوں نے جو نقشبندیت کا سلسلہ اپنایا، پھر اسی رنگ میں، اگرچہ مختلف سلاسل میں حضرت کو مختلف اور متعدد پیشواؤں کے یہاں سے اجازت تھی، تقریباً 4-8 سلسلوں کے اندر، جو 14 خانوادے ہیں اس میں، ان میں، لیکن حضرت نے جو اپنا طور اپنایا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، وہ سلسلہ نقشبندیہ تھا، اور یہ تربیت حضرت کو حاجی میر عالم سے ملی۔ حضرت، ہم اب اپنے موضوع پر آتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سلسلہ نقش بندیہ کا تعارف اور ان کے اسباب۔ ابتدا میں آپ یہ بتائیں کہ سلسلہ نقش بندی کی انفرادیت کیا ہے باقی سلاسل سے؟ دیکھیں، میں اس چیز کا قائل ہوں، مجھے لگتا ہے آپ نے جو عنوان چنا ہے اور جو سوالات اب آپ پیش کریں گے، مجھے بڑی جسارت کرنی ہوگی ان کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ میں ابھی تو اس میں طالب علم کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہوں۔ ہاں، ایک عاشق ہوں، ایک شوق ہے اور ایک نام ہے۔ اللہ چاہے کہ میں کچھ حد تک آپ کے ان سوالات کا جواب دے پاؤں اور انصاف کے ساتھ دے پاؤں، اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کی اس وساطت سے کسی ماہر تک یہ بات پہنچے اور اس میں وہ ترمیم کرنا چاہے، تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا، کیونکہ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے، وادی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر تا قیامت تک اللہ کے رجال آئیں گے جو ایک سے ایک چڑھ کر ہیں، اللہ کے بندے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ ہو یا کوئی سلسلہ ہو، سب سے پہلے یہ بات تمہیداً میں عرض کروں، میں ذاتی طور پر جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میری کوئی رائے معنی نہیں رکھتی، کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے، وہ سبق میں یوں دہراتا ہوں کہ یہ سب مذاہب ہیں،
مذاہب بمعنی راستے کے، کوئی اس راستے سے جا رہا ہے، کوئی اس راستے سے جا رہا ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو اعتقاد سب پر ہونا چاہیے، اعتماد کسی ایک پر ہونا چاہیے، اور انسان کا حسن ظن اپنے سلسلے سے یا اپنے رشتے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کے وہ دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ البتہ چند چیزیں جو ہیں وہ میں کوٹ کروں گا آپ کے سوال کے جواب کے لیے حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک نام ہے، اور اس سلسلے کے جب بھی ان سلسلے کے بزرگوں کا نام آپ لیں گے تو حضرت کا نام آپ سر فہرست پائیں گے۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں چند چیزیں لکھی ہیں، ان میں سب سے خوبصورت چیز جو لکھی ہے، جس پر ہمیں بھی فخر ہوتا ہے، اور جب ذاتی طور فخر ہوتا ہے تو سنانے میں بھی فخر ہوگا، وہ یہ کہ اس سلسلے میں اتباع سنت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ دیگر سلاسل جو ہیں یا دیگر نظریات جہاں وہاں اتباع سنت کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس پر عمل کروایا جاتا ہے، اور اس میں اگر فقدان ہو تو اس میں بالکل وہ سالک منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتباع سنت وہ چیز ہے ہر مسلمان کے لیے، خواہ وہ کسی سلسلے سے جڑا ہو نہ ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے یہاں محبوبیت اور مقبولیت کا ایک راز ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ صرف اتباع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ صرف آپ کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یعنی اتباع سنت شریعت کی مغز ہے، شریعت کا روح ہے۔ شریعت دین نام ہی ہے دو چیز کا، اللہ کے حکم کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ آپ کے علم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت، یہ والی محبت زبانی نہیں، جس نے مجھ سے محبت کی پیروی والی، وہ میرے ساتھ جنت میں نہ صرف جنت جائے گا بلکہ میری معیت میں جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ملے؟ تو اتباع سنت خلاصہ ہے دین کا، اتباع سنت خلاصہ ہے تصوف کا، اتباع سنت خلاصہ ہے علم کا، اتباع سنت خلاصہ ہے معرفت کا۔ سلسلہ نقشبندیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے مشائخ آنے والے حضرات کو، ان کے طلباء کو، سالکین کو سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتے ہیں شریعت کی پابندی ہوتی ہے، وہی سنت کی اتباع ہے۔ اس پر سب، یہ اس کی ایک جداگانہ نوعیت ہے اس کی، ایک اس سلسلے کی۔ اس لیے اس کو عرف میں کہا بھی جاتا ہے نقشے کا پابند۔ یہ بالکل پابندی کے ساتھ اپنے سالک، یعنی ہلکی، یہ کہنا تھوڑا غلط ہو رہا ہے کہ ہمارا تو یقین ہے حضرت کا کوئی بھی طریقہ ادنا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ جسامت کے اعتبار سے اگر مختصر بھی ہو، اس میں اس کی زبردست اہمیت ہے۔ نمبر 2، حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں نس زیادہ معنی رکھتی ہے دس سے۔ یہ انہوں نے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے، فصل حکوم احکامات کے نام سے، تو اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اڑتا ہو، ہوا میں اڑنے کی طاقت رکھتا ہو کرامت کے بل پر، قابل پذیرائی عمل ہے۔ ایک آدمی کوئی غیر معمولی کام کرتا ہو جسے ہم کرامات کہتے ہیں، اور اولیاء کی کرامات یہ حق ہے اور اس پر یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اس کا اتنا اہمیت نہیں ہے جتنا ایک آدمی شریعت کی پابندی کرتا ہو۔ یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ان کے خادم نے پوچھا حضرت میں بڑے چرچے ہیں آپ کے 4 دہنگ عالم میں، اور میں نے اتنے سالوں آپ کی خدمت کی ہے لیکن میں نے کبھی آپ کے ہاں کوئی کرامت نہیں پائی جبکہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں۔ تو حضرت نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کوئی عمل میرا کبھی شریعت و سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ 10 سال میں، 20 سال میں، 40 سال میں کوئی عمل دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ کا کوئی عمل شریعت و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ ہوا میں اڑنا بھی اگر اللہ چاہے کسی کو اڑوا دے، جو پرندوں کو اڑواتا ہے تو وہ انسان کو اڑا دے، اپنے ولیوں کو اڑا دے، کون سی بعید کی بات ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری نے چلتے دریا کے اوپر جائے نماز بچھا دی نماز پڑھنے کے لیے، رابعہ بصری ہوا پہ بچھا گئی
کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، انہوں نے فرمایا نہ کمال ان کا نہ کمال میرا، کمال اس ذات کا ہے جس کی اتباع اور غلامی میں ہمارا یہ حال ہے کہ یہ سب ہمارے اب غلام بن چکے ہیں۔ اب دریا بھی ہماری تابعداری کر رہا ہے، اب ہوا بھی ہمارا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کائنات چاروں عناصر سے بنی ہے، چاروں پر حکومت کر کے دکھائی، ہوا کو بھی اپنا کمانڈ بھیج کر بتلا دیا کہ یہ بھی میرے تابع ہے، آگ پر بھی دکھائی، پانی پر بھی دکھائی، زمین پر بھی دکھائی۔ یہ سب طاقتیں ملتی ہیں اتباع رسول سے، اور مقصد وہ ہے، دیکھیں قرآن نے بھی اس مقصد کو بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنے نبی کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا تاکہ تم پیروی کرو، ورنہ ہم پوری دنیا حضرت کی تعریف نہ کرے، شان میں مدح خوانی نہ کرے تو کیا کمی ہوگی؟ پوری دنیا آپ کی تعریف کر لے تو کیا اضافہ ہوگا؟ ان کو کیا مقام ان کا ہے وہ جانے، وہ راز ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتلایا گیا کہ یہ منت جو میری تم پر ہے، یہ احسان جو میرا تم پر ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ان کی اتباع کرو، اور وہی ایک راستہ بچا ہوا ہے نجات کا۔ تو سلسلہ نقشبند پہ اس پہ زبردست زور دیا جاتا ہے۔ نمبر دوسری، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے کو ایک خاص امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ اس کا رشتہ صدیق اکبر سے جا کے جڑتا ہے شجرے کے اعتبار سے، اور سارے جانتے ہیں اہل سنت کے یہاں خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کا معرف القرآن کے مصنف مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو جہاں انتقال کے بعد دفن ہو جائے، جاننا چاہیے کہ پیدائش کے وقت کی خمیر بھی وہیں سے اٹھی تھی۔ اب دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں صدیق اکبر بھی اب آرام فرما رہے ہیں، تو اس دلیل کو اگر لیا جائے تو اب اندازہ کریں مقام کیا ہے حضرت ابو بکر کا، کیا مقام ہوگا کہ آپ نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں سوائے صدیق اکبر کے، اس کے احسان مجھ پر اتنے، حالانکہ وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں اس کے احسان مجھ پر اتنے کہ اللہ خود قیامت کے دن اسے جزا دے گا اس کا۔ ہر بندہ مسلمان حضرت صدیق اکبر کی شان سے واقف ہے، جو آپ کے خاص تھے، یار تھے، بازار کے بھی، مزار کے بھی، غار کے بھی، ہر جگہ کے یار تھے۔ اس سلسلے کو حضرت بقول شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر اس کا رشتہ جڑتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں اس سلسلے کا نام صدیقیہ بھی ہے، 3 ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، مجددیہ، نقشبندیہ، صدیقیہ۔ معروف نام نقشبندیہ ہے، لیکن اکثر یہ بھی لکھتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ صدیقیہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے۔ تو باقی میں نے شروع میں عرض کیا کہ سارے مذاہب ان کا گول ایک ہے، الٹیمیٹ مقصد ایک ہے، اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے، اس کا دل اللہ کا مسکن ہو جائے، وہ عبادات کو معنوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، بلکہ رموزی لحاظ سے بھی ادا کرے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل عاشق بن جائے، مکمل پیروکار اور غلام بن جائے۔ ہر سلسلے کا یہ مقصد ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کو جو اعزاز حاصل ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق سے جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ شریعت اور سنت کی اس سلسلے میں سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، ہر سلسلے میں ایسا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ راستہ ہی صحیح نہیں ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا، آپ کے اقوال کا، آپ کے افعال کا اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، نعوذ باللہ، وہاں تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ بلکہ جو سلسلوں کو نہیں بھی مانتے یا ان سے نہیں بھی جڑے ہیں، ان کے لیے بھی تو راہ نجات وہی ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ میں بہرحال اس پر انتہائی زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ کئی مشائخ کے بارے میں آیا ہے، اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسا کام ان کو آن پڑا جس میں انہیں یہ کلیئر نہیں ہوا کہ سنت کا طریقہ اس کام کو کرنے کا کیا ہے، تو انہوں نے وہ کام ترک کیا، حالانکہ اس پر باز پرس نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ آپ نے یہ سنت کا ادھر خیال کیوں نہیں رکھا۔ لیکن عشق کوئی اور چیز کا نام ہے۔ منزل پانے کے لیے جو جستجو ہوتی ہے اور جو مگن ہوتا ہے انسان کا، جو لگن ہوتی ہے، جو ایک جنون پن کا ایک ولولہ خیز وہ کیا کہتے ہیں، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ کچھ اور چیز کا نام ہے۔ تو ان حضراتوں نے وہ کام ہی ترک کر دیا صرف اس لیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ تربوز ان کے ہاتھ، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا حضرت یہاں سے کاٹ کر کھائے تھے یا اس طرف سے، تو انہوں نے کہا بالآخر کھانا ہی نہیں مجھے،
جب تک یہ حال مجھ پر نہ کھل جائے. آتا ہے کسی سلسلے میں، یا بالخصوص ہم نقشبندیہ سلسلے کی بات کریں گے، جب سلسلہ نقشبندیہ میں ابتدا میں سالک آتا ہے تو ابتدا میں اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دار و مدار رکھتا ہے مشائخ پر. ہمارے بزرگ جو ہیں، مشائخ ہیں، جو ان سلسلوں کو چلا رہے ہیں، خلفاء حضرات ہیں، ان کا کیا مزاج ہے اور وہ آنے والے سالک کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں. کیونکہ میں بتاؤں کتابوں کے اندر اور ذاتی طور پہ جو ہمیں دیکھنے کو مشاہدہ ہوا ہے، 2 طریقے کے مزاج پائے جاتے ہیں. بعض انتظار کرواتے ہیں پہلے کہ ہم دیکھیں اس کے اندر طلب کس قدر ہے، اور یہ طلب ہے، اس طلب کو پہلے پختہ بنائیں. برتن کو ظاہر ہے جب کوئی کھانے پینے کی چیزیں برتن میں ڈالی جائیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ برتن صاف بھی ہے یا نہیں. اگر صاف نہیں ہے تو اس کی پہلے صفائی کی جائے گی، اس کو مانجا. پھر صفائی میں بھی دیکھنا ہے کہ گندگی کس قسم کی ہے، کیا یہ پانی سے دھو کر صاف ہو جائے گا یا اسے زیادہ مانجنے کی ضرورت پڑے گی. تو بعض مشائخ کا یہ مزاج رہتا ہے، وہ آنے والے سالک کو پہلے اس کی کنڈیشن سچویشن دیکھتے ہیں، اس کی صورتحال دیکھتے ہیں، اس حساب سے اس کو پھر داخل کرتے ہیں. لیکن بعض مشائخ کا تویرا یہ ہے، جیسے ہمارے والد صاحب وہ فرماتے تھے کوئی راستے میں ملے میں بیٹھ کے وہیں اسے بیعت کر لوں. اور جب ہم پوچھتے تھے حضرت کیوں، فرماتے تھے موت کا بھروسہ نہیں، ہو سکے اسے موت آ جائے یا مجھے آ جائے، اور معاملہ رہ جائے قیامت کو یہ اٹھ کے کہے اللہ میں تو گیا تھا لیکن اس نے انتظار کروایا. دونوں کا موقف اپنی جگہ، کیونکہ نیت پر فیصلہ ہوگا، دونوں کا موقف اپنی جگہ درست ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے استغفار کیا جاتا ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کروائی جاتی ہے، نئے سرے سے گناہ نہ کرنے کا ایک وعدہ لیا جاتا ہے. اگر ہو جائے تو پھر سے توبہ کروانے کا ایک وعدہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آگے بشر ہے. اس کے بعد اس میں کچھ ذکر و اذکار دیے جاتے ہیں اور لطیفہ قلب کی تعلیم دی جاتی ہے. کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جس کو تھیوریٹیکل میں، یا میں کہوں زبانی طور، الفاظی طور وہی سمجھ پائے گا جو اس سلسلے میں جڑا ہو، یا اس میں غوطہ زن ہوا ہو، یا یہ جام اس نے پی ہو. جو نہیں ہوں گے تو وہ شاید کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک عملی چیز ہے. لیکن اختصار کے ساتھ اور عوام کی رعایت کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کو کچھ ذکر و اذکار دیے جاتے ہیں، جس میں درود پاک، کوئی سلسلہ ایسا نہیں جہاں درود پاک کا ورد نہ دیا جائے. سلسلہ نقشبند میں بھی درود پاک کی زبردست کثرت کی جاتی ہے، اور درود پاک بہرحال کوئی سلسلے سے ہو نہ ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اتنا ہی نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں تمام عبادات کا اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، خود نہیں کرتے، خود بے نیاز ہیں. نماز کا حکم بندوں کو خود نہیں پڑھنی، روزے کا حکم بندوں کو خود نہیں رکھتے، زکوٰۃ کا حکم بندوں کو خود نہیں کرتے، قربانی کرنے کا حکم بندوں کو خود نہیں دیتے. لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی، اور تم بھی پڑھو. یہ وہ عبادت ہے جو خدا خود بھی، یعنی عبادت لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ عبادت معبود کی جاتی ہے، وہ تو معبود خود ہیں، لیکن یہ عمل وہ خود بھی کرتے ہیں اور بندوں کو بھی حکم ہوتا ہے. تو درود پاک کی کثرت، کوئی خاص درود مشہور دیا جاتا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسان بھی ہے اور ہر زبان پہ یہ جاری بھی ہو سکتا ہے اور یاد بھی ہو سکتا ہے. ورنہ یہ متفق علیہ ہے کہ درودوں میں سب سے افضل درود ابراہیم ہے. اس گلدستے میں، اس چمن میں سب سے خوبصورت. لیکن یہ نہیں کہ صرف درود ابراہیم بھی ہے، سینکڑوں قسم کے درود حدیثوں کی کتابوں میں ہیں. آج کے مبارک دن میں، اس وقت جس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت کے لیے ابو داؤد کے اندر ہے کہ جو اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، عصر نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے پڑھے، 80 سال کے گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، تو 80 مرتبہ تو درود پاک کے ہے. لیکن درود مشہور کی چونکہ یہ ورد دیا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم، یا بعض مشائخ نے اس میں تھوڑی رعایت کر کے اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، یہ تسبیحات دی جاتی ہیں اور استغفار کی. اور یہ ویسے بھی، یعنی اس سلسلے سے باہر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ شفیع المذنبین ہیں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو میری شفاعت کام آئے گی. لیکن 70 مرتبہ بہرحال استغفار کرتے تھے. تو امت کا تو ویسے بھی وطیرہ رہنا چاہیے کہ وہ روز استغفار میں
لگا رہے. بہرحال اس میں اسباق کے طور پر پہلے اوراد کے طور پر یہ دیے جاتے ہیں، پھر اس کی کافی فہرست چلتی ہے، پھر اس میں ختمات ہیں، اس میں تسبیحات بڑھائی جاتی ہیں، تعداد بڑھائی جاتی ہے. 500 سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ کھجور کی گٹھلیوں پر ختم خواجگان جسے ہم کہتے ہیں. اور شروع میں بیعت کرنے کے بعد لطیفہ قلب پر زور دیا جاتا ہے، جو انسان کی بائیں جانب جہاں دل دھڑکتا ہو، یہاں پر اسے خیال کرنے کو کہا جاتا ہے کہ تم اس پر کنسنٹریٹ کرو کہ گویا تمہارا دل دھڑکنے کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان سے نہیں. کیونکہ سلسلہ نقشبند کے اندر جہری ذکر و اذکار کا طریقہ نہیں ہے. پسند ناپسند، جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، طریقہ رائج نہیں ہے. یہاں ذکر خفی اور ذکر قلبی پر زور دیا گیا ہے. اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ درست ہے سارا جسم درست، وہ درست نہیں سارا جسم درست نہیں، وہ ذاکر سارا بدن ذاکر، وہ غافل سارا بدن غافل. الا آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے. اس لیے سب سے زیادہ محنت اس سلسلے میں شروع سے جو کی جاتی ہے وہ لطیفہ قلب پر، دل پر کی جاتی ہے. شروع میں سالک کو مشقتیں بھی آتی ہیں، لیکن شیخ کے ذریعے سے وہ ایک درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر خود بخود اس کا دل جاری ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو یہ روا ہے، ورنہ کبھی کبھار انسان کسی جائے نامعلوم پر ہو زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، ایسی کیفیات میں ہو ذکر نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہر حال میں، اور شاید قرآن مجید کی جو آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یاد کا ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. یاد کا تعلق خالی زبان سے نہیں ہوتا. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میری زبان تجھے یاد کر رہی تھی، میری آنکھیں تجھے، میرا دل تجھے یاد کر رہا تھا. تو اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. معمولات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن لطائف میں ابتدا کی جو آپ نے بات کی، لطیفہ قلب پر محنت کروائی جاتی ہے. لطیفہ قلب جب جاری ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ جاری ہوتا ہے، سالک محسوس کرتا ہے، کوئی خاص علامت لطیفہ قلب کی جب وہ جاری ہو؟ یہ دیکھیں، یہ ایک عملی چیز ہے. اس میں رنگوں کا بھی میدان ہے کہ کون سا رنگ اسے دکھے، لیکن یہ طے کرے گا بہرحال اس کا شیخ کیا یہ اپنے اس پر صحیح طور سے جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک روحانی علاج ہے، اور وہ ڈاکٹری کو، جیسے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے ہر آدمی کا میٹابولک سسٹم الگ ہوتا ہے. اسے میں اس ٹیبلٹ سے یہ درد ٹھیک کروں گا، دوسرے کو یہ ٹیبلٹ سائیڈ افیکٹ ہو جائے گی. اس کے لیے یہی گولی اگر دوں گا، اس کو آلریڈی معدہ وہاں سے پریشان کر رہا ہے، پھر مجھے اس کے لیے یا الگ سے ایک ٹیبلٹ رکھنی پڑے گی معدے کے لیے، یا اس کو ہٹا کر کوئی دوسری سالٹ والی لانی پڑے گی. بالکل ٹھیک اسی طریقے سے روحانی اسفار میں جو مشائخ ہوتے ہیں ان کا کام بھی ہوتا ہے سالک کے مزاج کو دیکھ کر تربیت دینا. دیکھیں کسی میں آگ کا مادہ زیادہ ہے تو اس کو ان اسباق پر محنت کروائی جاتی ہے اس انداز سے کہ اس میں نرمی پیدا ہو. ختم کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو بنائے ہیں ہر چیز کا ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں ضرورت آن پڑے گی. اور یہ ہمیں خلفائے راشدین بلکہ اصحاب رسول اللہ سے سبق ملتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نرم صحابی بھی ہیں، ان کا اپنا کام ہے، جلالی صحابی ہیں، ان کا اپنا کام ہے، جمالی صحابی ہیں، ان کا اپنا کام ہے، شاعر صحابی ہیں حسان بن ثابت، ان کا اپنا کام ہے، دلیر صحابی ہیں خالد بن ولید. حضرت نے کسی کے اس چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی ترمیم کی، تربیت کی، اور ان کو بتلایا کہ یہ چیزیں قابو رکھ کر کہاں کس مقدار میں کون سی چیز تمہیں استعمال کرنی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے مشائخ کا کام ہوتا ہے. آنے والے سالک کے مزاج کو، اس کے حال احوال کو، اس کے طور طریقے کو دیکھ کر دیکھا جائے، پھر وہ طے کرتے ہیں کیا جاری ہوا، آیا کہ جاری ہوا ابھی سے یہیں پر رکھنا ہے، یا اسے ڈاؤن کرنا ہے، یا اسے آگے کا سبق دینا ہے. یہ فیصلہ تو بہرحال عملی ہے. یہ اس کی کوئی ایسی سمٹم ایسے تو میں بتا نہیں سکتا، یہ مشائخ ہی طے کرتے ہیں اس وقت، اور اس وقت پھر وہ سالک کو آگے کی منزل کی اور لیتے ہیں. اچھا ٹھیک. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت، آپ نے بولا کہ شیخ پرکھتا ہے، مرید کو پرکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے اندر کے مزاج کو دیکھتا ہے، وہ غفلت کو دیکھتا ہے. بظاہر ان آنکھوں سے اس کو پرکھا نہیں جا سکتا. شیخ کے پاس ایسا کیا پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ سالک کو پرکھتا ہے کہ اندر کا معیار سالک میں کیا ہے؟ کون سا پیمانہ ہے؟ کہ پھر روحانیت نام کس چیز کا پھر ہے؟ سب سے پہلے میں اس میں تھوڑی کلیئر کروں، کیونکہ یہ سوال شاید بعض کے لیے سمجھنے کا باعث نہ ہو. سالک جب کسی شیخ سے اپنا رابطہ جوڑے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا ہر حال احوال، اس کی جزیات تک اپنے استاد کو بتائے کہ صاحب
میرے کو میں آسان سی لینگویج یوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ استاد جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیونکہ بہرحال تمام غیبوں کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ تو حتمی بات ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جیسے پیشنٹ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں مجھے یہ چیزیں ہیں، پھر ان چیزوں پر وہ قیاس آرائی کرتے ہیں. یہاں اگرچہ قیاس آرائی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن بتاتا تو سالک بھی بہت کچھ ہے خود سے. ایک پہلو یہ ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یا نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، تلاوت کرتا ہوں اس میں حلاوت نہیں آتی، یا حضرت میرے معمولات صحیح نہیں ہو رہے، یا میں لطائف پر محنت کر رہا ہوں لیکن یہ دل جاری نہیں ہو رہا ہے، یا دل جاری ہونے کے بعد کچھ گناہوں کی طرف میں ابھی بھی جا رہا ہوں. سالک اپنے آپ کو بالکل اوپن ہو کر اپنے شیخ کے سامنے رکھے، جبھی اس کو فائدہ ہے. نمبر 2، اگر شیخ کامل ہے، وہ بناوٹی نہیں، وہ نام کا نہیں، وہ نقلی نہیں، وہ بشکل رہبر چھپا ہوا رہزن نہیں، تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈریے، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. اللہ اس پر غیبی ایسے نظام بناتے ہیں، اس پر حال کئی طریقے سے منکشف ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. اکثر 90% ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ جب آتے تھے کہتے تھے، اکثر وہ سب زندہ ہیں، ان میں سے 90% لوگ زندہ ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے ہم کچھ سوال لے کر آتے تھے، پھر سوچتے تھے حضرت کو کیسے کہیں، روب تھا بہرحال. لیکن اس دن جو حضرت کی گفتگو ہوتی تھی، موضوع ہوتا تھا، وہ اسی سوال کو لے کر ہوتا تھا. اور ایک آدھ مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کچھ مسئلے تھے ذہن میں، سوچا کہ بعد میں کر لیں گے، کہ میرے ساتھ پیر مریدی کے ہٹ کر ایک پسر پدر کا رشتہ بھی تھا، باپ بیٹے کا بھی، لیکن اتفاق سے حضرت کا یا موضوع وہی ہوا کرتا تھا، یا موضوع میں کہیں سے اس بات کا جواب ضرور. یہ سارا نظام اللہ چلاتا ہے. اور یہ کیوں چلاتا ہے، اس پہ قرآن کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو بالکل پرخلوص ہو کر چلے نا جی، کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمارا مقصد خدا ہے، تو اللہ ناک پکڑ کر اس کی مدد کرتے ہیں. پھر اللہ ذرے سے کام لے. کئی ایسی کتابوں میں حال ہیں، جانوروں سے اللہ نے تربیت کے کام لیے لوگوں کے. بڑے بڑے مشائخ کی تربیت ہوئی، بڑے بڑے اولیاء کی تربیت ہوئی. ان کے جو مشائخ تھے، پیر حضرات تھے، وہ دنیا سے چل بسے تھے، کہیں ان میں روحانی پرواز میں کوتاہیاں آ گئی یا کوئی کمی آ گئی، تو اللہ نے جانوروں سے کام لیا ان کی تربیت کا. معاملہ ادھر سے چلتا ہے عرش سے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ہو، وہ طلب ہو، وہ چاشنی ہو، وہ پیاس ہو. پھر شیخ کی زبان بھی اللہ کی طرف سے تو ہے، مومن کی زبان پھر اللہ کی زبان. زبان اس کی ہے، بولتا میں ہوں، آنکھ اس کی ہے، دیکھتا میں ہوں، اسے کیا مانا ہے. پھر اس کے ذریعے سے اللہ اس کی، کیونکہ اللہ کے ہمارا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ تو پیر مریدی سے بڑھ کر پیارا رشتہ ہے نا. وہ تو رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ تو چاہتا ہے یہ صراط المستقیم پر چلیں. وہ پھر ذرات کو سامنے بہانہ بنا دے، شیخ کو بہانہ بنا دے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی انکار نہیں کہ ایسے منازل پر ایک تو ہو گیا انسان مزاج پرس بن ہی جاتا ہے، کیونکہ ایک روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے. جیسے بلکہ اس باپ سے زیادہ اس باپ کو پتہ ہوتی ہے میرے اس فرزند کو کیا کمی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تڑپ ہے، کس چیز میں اس کو ابھی رہبری کی ضرورت ہے، کون سی چیز کا میعادہ اس میں کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے یا برقرار رکھنا ہے. لیکن اس سے بھی انکار نہیں کہ جب روحانی پرواز میں انسان جائے تو اللہ اس کی فراست بہت بڑی کر دیتے ہیں، اس کے پردہ کھل جاتا ہے. یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہوتا ہے. کئی ایسے ہیں، حضرت سلمان فارسی کا مشہور واقعہ، سارے مسائل حل ہو گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، حضور نے خود اپنی پیرہن مبارک اوپر کر کے کہ لو دے دو بوسہ. اور یہی سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں. یہ سارے ملا کر حل یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ سالک کی نیت اگر طاقت میں ہو، اخلاص کے ساتھ، اس کی رہبری ضرور ہو جاتی ہے. حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ شیخ کب بیعت کرا سکتا ہے، مطلب اس کے لیے ایلیجیبل کرائیٹیریا کب ہے، کہ مطلب کب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ بیعت کرانے کا اہل بن جاتا ہے؟ اچھا، وہ کب اہل بن جاتا ہے؟ اسے ہم عام لفظ میں کہتے ہیں جب اسے اجازت دی جائے اپنے شیخ کی طرف سے، یا جسے ہم خلافت کہتے ہیں، جب اس کا مجاز بن جائے، اسے اجازت دی جائے. بعض اوقات مشائخ کسی کو صرف مجلس کروانے کی اجازت دیتے ہیں کہ بیعت نہیں کروا سکتے، تم مجلس کروا سکتے ہو. پھر بعض اوقات مشائخ کہتے ہیں کہ نہیں، تم مجلس بھی کروا سکتے ہو، معمولات دے سکتے ہو، بیعت نہیں کروا سکتے. بعض اوقات کہتے ہیں چلو تم بیعت کروا سکتے ہو لیکن کسی کو بیعت کروانے کا اہل نہیں بنا سکتے، یعنی تم خلافت نہیں دے سکتے ہو. اس کے لیے کرائٹیریا سب سے پہلے
جس سلسلے میں جائیں اس سلسلے کے اسباق جتنے بھی ہیں وہ طے کرنے لازم ہے. کورس ہوتا ہے اور اس طے کرنے کے بعد اس مشائخ اس شیخ کو بھی جب اپنی جگہ پورا لگے, اشارہ ملے, استخارے کے بعد اشارے کے بعد حکم ملے کہ اب تم یہ امانت اسے سونپ سکتے ہو, یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. بعض ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہیں تمام لطائف تمام اسباق طے کیے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی, یا پیچھے سے دیر ہو گئی کیونکہ یہ پورا رابطہ ہوتا ہے, یا شیخ کو بھی اعتبار نہیں ہوگا, یا ابھی اس نے کسی امتحان سے اس کو لینا ہوگا. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ کے پاس سالوں سے مریدین پڑے ہیں, ایک شخص آیا, حضرت کے ہاتھ بیعت ہوا, دوسرے دن حضرت نے خلافت دی تھی, اور وہ سارے جتنے تھے جو 10 سال سے تھا, 20 سال سے تھا, 25 سال سے تھا, حیران ہو گیا, یہ کیا ہے, ہمیں اتنی سال ہو گئی خدمت کرتے کرتے, چٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کر نشان پڑ گئے ہمارے جسموں پر, ہمیں یہ نہیں ملا, یہ نعمت نہیں ملی, اور یہ کل آیا اور آج لے گیا. بالآخر اعتراض کر دیا کہ حضرت معاملہ کیا ہے, رہبری فرمائیں. حضرت سمجھ گئے کہ رہبری تو کروں لیکن شیطان کہیں نے بہکا نہ دے اور بدظن نہ کر دے. حضرت نے فرمایا جاؤ مرغ لے آؤ, اور سب کو میں کہہ رہا ہوں وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ ہو. کوئی جنگل کی تنہائی میں دوڑتا ہے, کوئی کہیں خلوت میں دوڑتا ہے, کوئی کال کوٹری میں دوڑتا ہے, کوئی حمام پہ دوڑتا ہے ذبح کر. سارے آئے, یہ نہیں آئے. کچھ دیر کے بعد یہ آیا, سب نے ذبح کیا ہوا ہے, یہ زندہ لے آئے. فرمایا بھائی کوئی جگہ نہیں ملی. کہا جی جگہ تو بہت تھی لیکن جہاں میں گیا اللہ کو پایا. ہوا معکم اینما کنتم. یہ تصوف کے سلسلوں کا ایک اہم مقصد ہے کہ ان سالک کو جب یہ تصور آ جائے تو سمجھو وہ کامیاب ہونے لگا ہے, کہ تم جہاں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی تو مقصد ہے, کوئی مقصد یہ نہیں ہے پیر بنانا, کوئی مقصد نہیں ہے ہواؤں میں اڑوانا. یہ تو اب ہمارے والد صاحب کہتے تھے اب آج کی خانقاہیں خواہ ہیں. اب تو یہ ایک طرز ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نکتہ چینی کرنے کا موقع ملتا ہے, اور بہت حد تک وہ صحیح بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے, مرشد کا کام یہ ہوتا ہے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے, دوسرے اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دے. مقصد یہ دین پر چلانا. مقصد ہے کہ اس کا مین ایم ہونا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے, ہر سوچنے سے پہلے, ہر بولنے سے پہلے, کہ یہ میرا بول, یہ میری سوچ, یہ میرا اٹھنے والا قدم اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں. مقصد اللہ کو پانا ہے, مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. مقصد ہواؤں میں اڑنا نہیں, مقصد بیماروں کو ٹھیک کر دینا نہیں, مقصد کسی کے بچے نہ ہو تو اس کے لیے دعا کر دے, اس کا یہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو پھر اس کی ضروریات ہیں, اس کے ساتھ اعزاز خصوصیات ہیں. مقصد اللہ کی رضا ہے, مقصد اللہ کے رسول کی رضا ہے, مقصد وہ ہے اس کا. یہ ایک واضح بات ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے اس میں الجھن کے شکار ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے کہا کہ میں جہاں گیا مجھے خدا ملا, حضرت نے ان کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا تو سب مارے شرم کے جھک بھی گئے اور اعتراف بھی کیا, نہیں ہم محل نہیں تھے, یہ اہل تھا. تو شیخ کو پتہ چل گیا کہ اس کا مقصد ہو گیا اسے حاصل. مقصد نہیں ملے تو 3 مرتبہ اسباق طے کرو, تو کرنے ہوں گے. تو بہرحال پہلے تو فارملی طور پر یہ اسباق طے کروائے جاتے ہیں, اس کے بعد شیخ دیکھ لیتا ہے کیا یہ اس کا اہل ہوا, اس کو ضبط کرنے کا, اس کو آگے پہنچانے کا, اس چیز کو لے کر یہ کہیں بہک تو نہیں جائے گا, اس چیز کو لے کر کہیں مس یوز تو نہیں کرے گا, کیونکہ ایسی طاقتیں بھی انسان کے پاس اس وقت نفس کے خلاف چلنے سے, چاہے وہ مذہب کے تئیں ہو غیر مذہب کے تئیں, انسان کو ایسی طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں غیر معمولی صلاحیت اس کو مل گئی. ایسے ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ نفس کے خلاف چلنا ایک بہت بڑا کورس ہوتا ہے اور انسان اسپرچولی طور پر کوئی بہت ساری طاقتوں کا مالک ہو جاتا ہے. لیکن شیخ اس کو ایک گمنام کی حیثیت سے دین کا ادنا سپاہی بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا اہل ہے یا نہیں, تب جا کر اسے اجازت ملتی ہے. جی حضرت, اب وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے, میں چاہتا ہوں کہ 3 سوالوں کے جوابات آپ اختصار سے دیں. یہ سوالات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سالک کو اپنی محنت سے کوئی دشواری آتی ہو, لطیفہ قلب جاری نہیں ہوتا یا باقی چیزیں نہیں ہوتی, تو شیخ توجہ دیتا ہے. یہ اس توجہ کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے, اور یہ کوئی حقیقت ہے کہ شیخ کی روحانی توجہ سے خود بخود جو ہے وہ لطیفے ذاکر ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ عملی طور پر بارہا ان چیزوں کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے اگر وہ شیخ کامل سے کہیں جڑے ہیں. اور کتابوں میں اس کی کئی دلائل ہمیں ملتی ہیں کہ ان کی توجہ سے حال بنتا ہے. خود حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزند خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کئی عجیب و غریب
حالات واقعات ہیں. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مرشد تھے حضرت شیخ احمد سرہندی کے، ان کا حال بھی ملتا ہے توجہ سے انہوں نے. لیکن ایک چیز ہے اس میں، دو چیز سب سے پہلے میں عرض کروں، یہ توجہ کیسے دی جاتی ہے، کیا ہے، اسے نہ تو میں اس طریقے سے بیان کر پاؤں گا نہ کوئی سمجھ سکے گا جب تک اس کے لیے وہ منازل اور مراحل طے نہ کیے جائیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے، ہوتا سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے. ہم اوراد فتیہ کے بعد یا عام طور پر درود کے بعد چند الفاظ میں اللہ سے استعانت کرتے ہیں اہلیان کشمیر، ایک فرزمبی یا غفار کے بعد آخر میں ہم ایک زبردست جملہ بولتے ہیں لیس الہادی الا اللہ. یہ ایک عقیدہ ساتھ رہے. اللہ اگر کسی کی بگڑی نہ بنانے کے چاہ میں ہو تو ہزار کوشش کریں. دیکھیں ہماری تو بات ہی نہیں، ہم سے بڑوں کی بات ہی نہیں، علماء کی بات ہی نہیں، مشائخ کی بات ہی نہیں، وقت کے پیغمبروں نے بھی چاہا کہ یہ آدمی کو ہدایت مل جائے، اللہ نے نہیں چاہا، نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے میرے والد ایسے ہیں حاضر، لیکن قیامت کے دن مجھے میری خجالت کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں بچ جائیں. میں امام الناس ہوں، میں تمام مذاہب کا پیشوا ہوں، میں سے ہوں، ابو الانبیاء ہوں، میری ذریت سے 10,000 انبیاء ہیں. تو کیا ہوا؟ ان کے چاہنے سے بات نہیں بنی. اللہ نے کہا رعایت کر دوں گا، انسانی شکل نہیں دوں گا، اسے شکل چینج ہو جائے گی قیامت کے دن، لیکن جہنم میں جائے گا. حضور چاہتے ہیں جنازہ پڑھنا سفارش ہوتی ہے. جنازہ جب ہم کسی کا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور جنازہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن ابی کا، خود قبر میں اتر رہے ہیں، اللہ اکبر، خود اپنی کرتہ مبارک دے رہے ہیں ان کو کفن کے طور پر، دفنا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب 70 بار بھی پڑھیں گے میں نہیں چھوڑوں گا اسے. سبحان اللہ. ہاں اللہ کا اذن ہو، پھر ہوا ویسی بن جائے تو پھر شیخ کی توجہ ذریعہ بن کر انسان کی کایا پلٹ سکتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں سے کوئی، مگر اذن بہرحال اللہ کا، کیونکہ عقیدے میں یہاں پر چوٹ نہ لگنے پائے. اور اس سے بھی انکار نہیں کہ مشائخ توجہ کرتے ہیں، وہ ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے مانگ کر اس کے لیے وہ اثرات ڈالے جاتے ہیں اور اس کے کبھی قلب جاری ہو جاتا ہے. بلکہ ہم نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے آخری وقت طاری ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو کئی مشائخ کی توجہ سے کلمہ جاری ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے. تو کتنے اسباق رہتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 37 اسباق ہوتے ہیں قریب. اس میں پہلے لطائف 7 ہوتے ہیں، پھر نفی اثبات کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے مراحل ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں، معمولات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. بعض کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ سالک 20-25 پر پہنچ کر بھی ایک بڑے مقام پر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ 3 اہم مقام اس میں طے کرنے ہوتے ہیں جن کے لیے اسباق ہیں. پہلا فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. لیکن فنا فی اللہ کی وہ تعبیر نہیں جو ہم عام لوگوں نے بنائی ہے. ہم عام لوگ مجذوبوں کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. فنا فی اللہ ایک خاص تعبیر ہے، یعنی اس نے اپنی ہر چیز، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنی مرضیاں، اپنی خواہشیں، اپنی آرزو اللہ کی مرضی کے لیے فنا کی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ درجہ کسی کو جلدی مل جائے، یہ دار و مدار ہے آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کا اخلاص کتنا ہے، آپ سچے کتنے، آپ کی محنت کیسی ہے، اور آپ کی شیخ کی آپ پر توجہ اور محنت کیسی ہے. یہ سارا اس کا حاصل ہوتا ہے. کبھی کوئی بہت سوال اٹھتا ہے قطع کلامی معافی حضرت، فنا فی الشیخ ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں، اس کی علامت کیا رہتی ہے؟ مطلب کیسے پتہ چلتا ہے کہ فنا فی الشیخ؟ جب شیخ کے ساتھ قوی قسم کا حسن ظن ہو جائے. کیونکہ کبھی کبھار شیخ ایسی بات کرے جو خرد میں نہ آئے، جو عقل نہ ماننے کو، جو انسان کی ضمیر پر چوٹ لگتی ہو، اس کی خودی اس ختم ہوتی ہو، لیکن اس میں اس کی تربیت چھپی ہو، اور اس کا یہ عقیدہ ٹھوس ہے، اس کا یہ حسن ظن ٹھوس ہے کہ میرا شیخ ہے، کامل ہے، اور اس کی تربیت سے، اپنے استاد کی بتائے ہوئے راستوں سے ہی میں نجات پا سکتا ہوں، میں چلوں گا اس راستے پر، ٹھان لے، تو یہ فنا فی شیخ کے درجے میں ہوتا ہے. اسے اپنے شیخ میں سب کچھ نظر آتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا شیخ صحیح کہہ رہا ہے. اور حسن ظن ایک تو نہ صرف فنا فی شیخ کی ایک علامت ہے، بلکہ حسن ظن ہر سالک کے لیے لازمی بھی ہے. اس کے سوا وہ منزل طے نہیں کر سکتا ہے، اور اسی پر فیصلہ بھی ہوگا. اس میں اختصار کے ساتھ چھوٹے سا ایک زبردست واقعہ مزاحیہ بھی ہے. ہمارے والد صاحب سناتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایک سالک تھا بڑا حسن ظن سے اپنے، وہ ایک شخص کے پیچھے پڑا تھا، لیکن وہ شیخ کامل نہیں تھا، اسے نظر اس کے جیب پر تھی. تو ایک دن اس نے آ کے کہا حضرت بڑا سہما سا آیا کہ حضرت بڑا گھبرایا ہوں، میں نے آج خواب عجیب و غریب دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟
یہ کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا میرے دونوں ہاتھوں پہ نجاست ہے اور آپ کے دونوں ہاتھوں پہ شہد ہے۔ حضرت نے کہا یہ تو ہے، تو میرے مقام کو کہاں پہنچ گیا ابھی؟ کہا نہیں حضرت میں اس بات سے نہیں ڈرا، وہ تو مجھے اعتراف تھا، لیکن اگلا جو خواب کا حصہ ہے وہ سنیں جس نے مجھے ڈرا دیا۔ میں اپنے یہ نجاست والے ہاتھ آپ کے منہ میں دے رہا ہوں اور آپ شہد والا ہاتھ میرے منہ میں دے رہے ہیں۔ تو اس پر بزرگوں نے تعبیر یہ کی ہے، شیخ کو نظر اس کے جیب پر تھی اسے وہی ملا، اسے نظر تھی اپنے شیخ پر کہ مجھے خدا ملے، اسے وہی ملے گا۔ یعنی سالک کی نیت جتنی طاقتور ہونا، اس کی طلب جو ہو تو وہ بڑا معنی رکھتی ہے۔ اس طلب میں اس کا حسن ظن، ظاہر ہے حسن ظن کے بغیر یہ آگے جائے گا کہاں؟ حسن ظن ہونا تصوف کے راستے میں ایک اہم چیز ہے اور فنا فی الشیخ کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ آخر میں ہم حضرت اختصار کے ساتھ 12 اصول مشہور ہے نقشبند سلسلہ یا نقشبندیہ میں، جس کو ہم اصطلاحات نقشبندیہ بھی کہتے ہیں، مثال سفر در وطن، خلوت در انجمن، وقوف عددی، ان کے بارے میں تھوڑی سی اختصار۔ یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اصل میں یہ 8 تھے حضرت عبد الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر اس میں اضافہ خواجہ محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ہوش دردم، کہ انسان سالک سلسلہ نقشبندیہ میں اپنی ہر سانس لینے والی اور چھوڑنے والی پر غور کرے، کوشش کرے کہ یہ غفلت میں نہ ہو۔ یہ بھی بہت ٹف کام ہوتا ہے اور یہ تبھی ہے جب لطیف قلب جاری ہو جائے گا۔ پھر اس میں آگے آتا ہے نظر بر قدم، اس کی نظر ہمیشہ جھکی ہوئی رہے، جھکی ہوئی سے اس میں کئی مرادیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلی ندامت آ جائے، جہاں عجب پیدا ہو گیا وہاں کہانی ختم، وہاں پرواز ختم، جہاں کبر پیدا ہو گیا وہاں کہانی ختم۔ جتنی ندامت اتنا مقام بلند، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ حضرت فتح مکہ کے وقت سب سے بڑا موقع تھا، لیکن اس وقت بھی صحابی کہتے ہیں آپ نے گردن جھکا کے آپ کی زبان پر تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خلوت در انجمن، خلوت نشین ہونا لوگوں سے، کیونکہ یہ تو آداب میں بھی ہیں، ویسے بھی سلسلوں کے بغیر بھی لوگوں سے کم ملے جلے رہنا۔ سفر در وطن باطنی اسفار سے مراد ہے، زیادہ تر اس کا وقت جو ہے وہ گھر کے اندر رہے، اس میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ حضرت عقبہ بن عامر کو عام نصیحت بھی آپ نے فرمائی تھی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ وَاحْفِظْ لِسَانِکَ وَلْيَسْعُکَ بَیْتُکَ۔ اے عقبہ بن عامر تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اور بالخصوص فتنے کے دور کے وقت حضور نے جب فتنے کی علامات بیان فرمائی، صحابہ گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا گھروں کے اندر رہیں۔ گھر سے باہر نکل کر ظاہر ہے 1000 قسم کے شیطان کے حربے انسان پر پڑ سکتے ہیں، اٹیک ہو سکتے ہیں، 1000 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو۔ ایک تو یہ ضرورت اسے منع نہیں کیا گیا، کوئی سلسلہ رہبانیت نہیں سکھا سکتا کیونکہ اسلام ہی رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ ہاں یہ ضرور بتلایا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تم اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج میں الجھ مت رکھو، ضرورت کے حد تک خوب جاؤ لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ پھر اس میں یہاں تک اس کے آداب میں آگے آ جاتا ہے باز گشت، کبھی بہرحال بشر ہے، ولی بھی بشر، نیک بھی بشر، خطاؤں سے معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، باقی کوئی نہیں۔ ہو جائے کبھی کوتاہی، معمولات چھوٹ جائیں، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً باز کی جائے، فوراً توبہ کی جائے۔ یادگشت، اس کا ایک اصول یہ بھی ہے، نگہداشت، انسان کو ایک حصول رہے کہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، میرے معاملے وہ دیکھ رہا ہے۔ میں ابھی بہت اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے۔ پھر اسی میں جیسے آپ نے کہا وقوف قلبی، وہ یہی ہے، لطیف قلب کے اوپر دھیان دیا جائے، اس کو جاری کیا جائے۔ پھر ہے آپ کے پر وقوف عددی، کہ نفیس بات جب کرتے ہیں تو اس کو کوشش کریں وہ سانس طاق تعداد میں چھوڑ دیں، 3 5 21 تک، جتنا آپ سے پہلے ابتدا میں سالک کو 3 لیتے ہیں، حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ لیا کرتے تھے۔ جی، وقوف عددی، وقوف قلبی، وقوف زمانی، جس میں آپ کو یہ احسار ہو جائے ہوا معکم اینما کنتم کا مسئلہ آپ کے ساتھ جاری ہو جائے۔ بہت بہترین حضرت۔ ناظرین یہ آج ہماری کوشش تھی، آپ کے ساتھ تھے محترم اعجاز صاحب جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے وضاحت کی۔ یہ ہماری کوشش تھی، آپ اپنے مشوروں سے نوازا کریں، بڑے مؤدبانہ لہجے میں آپ کامنٹ سیکشنز میں اپنے مشوروں سے نوازا کریں۔ دیجیے اگلے پروگرام تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔